السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیخ غوث سلفی اہل سنت الجماعت اہل حدیث سے ہوں۔ آج ہمارے سامنے ہمارے مہمان ہاشمی میاں، ان کا نام ہے ہاشمی میاں، یہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے، اور اس کے بارے میں میں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا اللہ کی مدد سے۔ معراج کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، جبریل کا ساتھ ہے، ملائکہ کی بارات ہے، رحمتوں کی برسات ہے، ایک ملک ایک نبی کا ساتھ ہے، واللہ کیا بات ہے۔ براق پر بیٹھ کر کے سرکار اکیلے چلے، جبریل ان کو لے کر اکیلے چلے، اقصی پہنچے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ سامعین نوٹ دس پوائنٹ کہ سورہ حوالہ نہیں دیے، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1 کی تلاوت کی ہے، اور اس میں کہے ہم نے اپنے بندے کو مسجد حرم سے مسجد اقصی لے کے گئے۔ جو لے گئی رات اور رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، سرکار اقصی پہنچے، سارے انبیاء وہاں جمع ہیں، سارے انبیاء وہاں جمع ہیں، جن جن نبیوں کا وصال ہو گیا ہے جمع ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب جمع ہیں، وہ چرس چہارم چھوڑ کر جماعت میں، کلیم اللہ جماعت میں، خلیل اللہ جماعت میں، روح اللہ جماعت میں۔ جب جماعت ایسی ہوگی تو اس کا ایمان کیسا ہوگا؟ اب میں عرض کروں گا، یہ مہدی شاہ کا مشن ہے، اور نقیب اجلاس نے بڑے واضح انداز میں شکر ادا کیا ان لوگوں کا۔ میں اسی لیے آؤٹ آف کاپی بول رہا ہوں تاکہ دوسرے لوگ قریب آ جائیں، میں ٹاپک پہ آ جاؤں۔ It's for your general knowledge, because you are living in United Kingdom, you must know the flexible Islam, real and flexible. لگتا ہے کہ جو بیچ میں گیپ کیے ہوئے سٹے جاؤ، سمٹ جاؤ، لپٹ جاؤ۔ بے شک برداشت کرنا پڑے گا ان کو، کیونکہ بھگا کے میں ویڈیو بناؤں گا تو تھوڑا کنفیوز ہو جائے گا، اسی لیے تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا۔ اب ناؤ پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ۔ یہاں پر آپ لوگ آئے ہو تو بڑے وشواس سے پیچھے لوگ آ گئے، کیا ہوا؟ اعلان کیا گیا تھا نا، پرچہ بنا تھا، سوشل میڈیا میں ڈالا گیا، ڈیٹ بتایا، ٹائم بتایا، ہاشمی آ رہا، ہاشمی آ رہا، یہ ٹائمنگ ہے، ہاشمی آ رہا، یہ دن ہے، ہاشمی آ رہا، یہ جگہ ہے، تب اتنے آئے۔ لیکن جب مکے سے میرا نبی جبریل کے ساتھ چلا تو نہ فیس بک ہے، نہ کوئی اشتہار ہے، نہ کوئی پوسٹر ہے، نہ کوئی اناؤنسمنٹ ہے، نہ کوئی ماؤتھ اناؤنسمنٹ ہے، نہ ڈور ٹو ڈور کانٹیکٹ ہے۔ پھر یہ کیسے قبروں میں لیٹے ہوئے نبیوں کو پتا چلا اقصی چلو مصطفیٰ جا رہے ہیں؟ ہاں سنیے سامعین، یہ ہاشمی آنے کے لیے فیس بک واٹس ایپ پورا یوز کریں گے تھے، یہ دنیا
ہے ہاشمیہ، یہ دنیا ہے، لازم اسباب کو استعمال کرنا ہی پڑے گا. وہ کیسے پتہ چلا کہ تو تمہارے انفارمیشن کے لیے بتا دیتا ہوں. وہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا، اس لیے مسجد اقصیٰ پہنچ گئے پورے نبی. خبروں میں جو تھے پورے نبی اللہ کے حکم سے مسجد اقصیٰ پہنچ گئے. کیسے پتہ چلا گا؟ تو ایسے پتہ چلا مولانا، اتنا بھی نہیں پتہ آپ کو. آگے بولو. کس نے بتایا آدم کو اقصیٰ جا رہے ہیں؟ جگہ بتایا. نبیوں کو جگہ معلوم، ڈیٹ معلوم، ٹائم معلوم، پلیس معلوم، پرپز آف وزٹ معلوم. قبروں میں لیٹے ہیں، خبر مکے سے اقصیٰ تک کی رکھتے ہیں. اب علم غیب پر شبہ کرو گے؟ بے شک کریں گے مولانا، بے شک شبہ کریں گے. ان کو اپنے آپ نہیں پتہ چلا، یہ بھی آپ کو نہیں پتہ ہے. وہ اللہ کا حکم تھا، وہ مسجد اقصیٰ میں نبی کو امام الانبیاء ثابت کرنا تھا اللہ کو. اسی لیے اللہ نے حکم دیا، انہوں پہنچے. ان کو کیسے پتا تھا جو خبروں میں تھے؟ کیسے پتا بنا اللہ بتائے کیسے معلوم پڑیا؟ کہ تو ایسے معلوم پڑا، اللہ نے حکم دیا ان کو. آگے بولا. نمبر 2 سارے انبیاء نے نماز پڑھی، جماعت پڑھی. نو اینی ڈسپیوٹ اباؤٹ دیٹ. انبیاء کی جماعت ہے، امام الانبیاء امامت کر رہے ہیں، اقصیٰ مسجد ہے. فار یور کائنڈ انفارمیشن، مردوں پہ نماز نہیں ہے. I'm telling you Islamic law. مردوں پہ نماز نہیں ہے. پھر یہ قبروں سے نبیوں کو بلا کر نماز پڑھا دیا. مصطفیٰ بتانا چاہتے ہیں اللہ کا کوئی نبی مردہ نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا نہیں تھا مولانا. یہ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ لے کے گئے، اور اللہ نے لے کے گئے، آپ کی زبان سے آپ نے بولے، اور اللہ نے ان کو حکم دیا، اللہ کے حکم سے وہ سب آئے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء اللہ بنانا تھا، اس لیے اللہ نے یہ معجزہ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بروج سورہ نمبر 85 آیت نمبر 16 میں، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. بھائی اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ نے امام الانبیاء بنانا تھا، اسی لیے اللہ نے چاہا، اللہ نے کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. وہ آگے بولو. اور سرکار زندوں کو نماز پڑھانے آئے تھے، مردوں کو پڑھانے نہیں آئے. اس کی دلیل دو مولانا. زندوں کو نماز پڑھانے آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر کے، اس کی دلیل دو. آپ بولے تو ہوگا، آپ بولے تو ہوگا. جو مر چکے ہیں، جو خبروں میں ہے، ان کو اللہ نے اپنے حکم سے بلایا. آپ یہ دلیل دو کہ وہ زندہ ہے اور آپ کو نماز پڑھنے کے لیے آئے بول کے دلیل دو. بنا حوالے کے باتیں مت کرو. نبی نے پڑھایا تو اب یہ فتویٰ ملا کا نہیں، رسول اللہ کا ہے. میں بھی انہیں زندہ سمجھتا ہوں، اسی لیے ان کو جماعت میں بلا کر کے پڑھا دیا. تو جب جماعت مردہ نہ ہو تو جماعت کا ایمان
झुक जाते हैं। किसी का बातिल अकीदे की दलील पेश मत करो इधर। किसी के बातिल अकीदे की दलील पेश मत करो इधर। हाँ, किसी ने कह दिया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तो ये दलील नहीं हो जाती है। दलील इसको कहते हैं जो अल्लाह का कलाम हो या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस हो, उसको दलील कहते हैं। आपको ये भी नहीं पता कि, अब सुनो, आगे सुनो। हाँ, तो आपने मुर्दे नहीं बोले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके सारे अंबिया, सारे लोगों को मरना है बोल के सूरे अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 85 में कुल्लु नफ्सिन जायकल मौत, अल्लाह ने फरमा दिया हर शख्स को मौत का मज़ा चखना है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौत का जिक्र आता है सूरे अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 140-4 और सूरे अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30-4 और सूरे हिजर सूरा नंबर 15 आयत नंबर 9 में अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत का जिक्र इस्तेमाल किया है। मौलाना, सबको मरना है। जब ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने उठा लिया, क्यों उठाया, जिंदा उठाया, क्यों भेजेगा दोबारा भेजेगा। और जो कामा है नबी बोले बताए हैं हमारे, वो कामा उन्होंने करने के बाद उनको भी मौत आना है, उन्होंने भी मरना है। ये दुनिया का दस्तूर है, अल्लाह का निज़ाम है। क्या मौलाना, दलीलों से बात करो, बिना दलील के फेंकू बातें मत करो। अच्छा, तो अब आगे निकलेंगे, हमारी बात में आगे जाके बात होगी। तो वहाँ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानी सफ़र किया। आपको पता है, सबको पता है बात, महराज का सफ़र किया। तो वहाँ पहले आसमान पे जाने के बाद हदीस में आता है, सही बुखारी हदीस नंबर 349 में आता है, सही बुखारी में। और पहले आसमान के ऊपर आदम अलैहिस्सलाम दिखती हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम को पूछती हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछती हैं, ये शख्स कौन है बोल को। तो ये शख्स हमारे इंसानियत के बाप है आदम अलैहिस्सलाम घर को बोलती हैं। ऐसा दूसरे आसमान पे, तीसरे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम के पास ये कौन है पूछ लेते जाती हैं। ये हदीस में आता है, उठा के देखो, हदीस खोल के देखो। तो मेरा सवाल है आपसे, तो मस्जिद अक्सा में जो नमाज पढ़ाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ सब अंबिया को देखिए, वहाँ से सीधा आसमानी सफ़र करिए। पहली बात, आसमान पे कैसे आ गए ये सब जने, जो खबरों में थी, खबरों से मस्जिद अक्सा में आ गए। मस्जिद अक्सा से आसमानी दुनिया पे आ गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के पहले वो मौजूद थे। कैसे मौजूद थे मौलाना, कैसे मौजूद थे? ये इससे बात क्या साबित होती है? ये सब अल्लाह का मौजूज़ा है। रातों रात नबी को इसरा कराना, मस्जिद अक्सा को लेके जाना और रातों रात वहाँ से आसमानी सफ़र कराना, ये सब अल्लाह का मौजूज़ा है मौलाना। मौजूज़े को लेके तो वहाँ को घुमा फिरा को बातें मत करो, आदमियों को गुमराह मत करो। और दूसरी बात, यहाँ क्या समझ में आती है, ये कौन पूछ लेते जाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वह मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ा के आसमान पे जाने की देरी भूल गए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना जल्दी है, इन्हों आदम अलैहिस्सलाम, इन्हों मूसा अलैहिस्सलाम, इन्हों ईसा अलैहिस्सलाम करके भूल गए हैं। फिर पूछते हैं सो, हाँ, इतना जल्दी भूल जाती हैं रात के चंद घंटों में। हाँ, इससे ये भी साबित होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं है बोल के। क्या मौलाना? इससे ये भी हदीस से, सही बुखारी हदीस नंबर 340-9 में से ये भी साबित होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं बोल को।
تو ایسے بیہودہ باتیں بند کر دو، اور آپ کو بنا دلیل کے، بنا تحقیق کے بیٹھ کے واہ کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، واہی کے لیے، اپنے نام کے شہرت کے لیے معصوم لوگوں کو گمراہ مت کرو۔ مولانا اتنا کہنا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔